حاضری کی التجا اور دعا رہے، لیکن سینے میں نا اللہ کے دربار میں حاضری سے پہلے اپنا اندر چیک کرے، کہیں کسی اللہ کی مخلوق میں سے کسی سے میری قلبی عداوت، کسی سے میری قلبی ناراضگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری سے پہلے امت محمدیہ کے بارے میں اپنے جذبات، نفرت اور بغض کے ساتھ اگر حاضری ہے نا، تو اس کو جانے کا ثواب بھی ہوگا، زیارت کا ثواب بھی ہو جائے گا، لیکن جیسا گیا تھا ایسے ہی واپس آیا ہے۔ سب سے بنیادی سبق مسلمان کا یہ ہے، ایمان کے تقاضوں کے بعد، ایمان کے تقاضوں میں کہ آپ کے دل میں اللہ کی مخلوق کے بارے میں، میں اکثر سوچتا ہوں آج کل، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا حاسد کوئی نہ ہو، میرا حاسد کوئی نہ ہو۔ رشتہ دار بہت زیادہ حاسد ہوتے ہیں، بہن بھائیوں میں زیادہ حسد ہوتا ہے، قرابت داروں میں زیادہ ہوتا ہے، مخالف بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور اپنوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ کس کی دل کی دیوار کہاں سے زیادہ کمزور ہے، وہاں سے اس کو دھکا دیں ذرا اس کو۔ لیکن یہ معاملہ تو ان کا ہے۔ آپ جو مسجد میں بیٹھنے والے ہیں، آپ جو حلقہ ذکر میں بیٹھنے والے ہیں، آپ جو اللہ کی معرفت کا دم بھرنے والے ہیں، آپ بھی اگر ایسے ہوں تو ان میں اور آپ میں کیا فرق ہے پھر؟ کیوں کرائیاں؟ اب اگر آپ دل سے ایسے ہو گئے نا، آپ ولی ہو گئے، ولی۔ اور اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ مسابقہ کرنا، اس کے ساتھ تھوڑی چھیڑ چھاڑ کرنا، یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا باعث ہوتی ہے۔ آپ جو ہے نا اپنے سینے ٹھیک رکھیں، یہ نہ دیکھیں لوگ کیا کہتے ہیں، بہن بھائی کیا کہتے ہیں، رشتہ دار کیا کہتے ہیں۔ مجھ پر اور آپ پر آزمائش جو آئے گی نا، وہ ہماری نماز سے نہیں آئے گی، روزے سے نہیں آئے گی، حج اور زکوٰۃ سے نہیں آئے گی، بدنگاہی سے نہیں آئے گی۔ ہمارے لیے جو آزمائش کھڑی ہوگی نا، وہ ہمارے قرابت دار ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، بہن بھائیوں میں سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی لیے آج یہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کئی لوگوں کو یہ اپنے اسٹیٹس پر نا اپنے بچوں کی تصویریں لگا دینا، اپنی بارے میں واکنڈ ٹو مدینہ فلاں، یعنی چھپائیں اپنے آپ کو، تاکہ آپ کی وجہ سے کسی میں حسد نہ پیدا ہو جائے، کسی میں حسد کی بیماری نہ آ جائے۔ اور ہمارا فرمایا کرتے تھے، بندے کو اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی شخصیت کی اٹھان سے کبھی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے معاشرے میں اس کے حسد پیدا ہو جائیں۔ یعنی حسد اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر حاسد اذا۔ حسد بہت بڑی بیماری ہے۔ قل اعوذ برب الناس، 3 قسم اٹھا کے فرمایا، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس۔ یہ جن نہیں، شیاطین نہیں ہے، یہ انسان ہیں۔ اب وہ تو جو کچھ بھی کرے ہمارے ساتھ، میں کیا کروں؟ میں یہ کروں کہ میں دل کے کسی گوشے میں، دل کے کسی حاشیہ خیال میں ان کو جگہ ہی نہ دوں۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں نا،
وہ بیسوں میں نہیں پڑھتے، فضول کاموں میں نہیں پڑھتے۔ ایک قضیہ تھا، قضیہ جانتے ہیں، ایک معاملہ تھا بہت بڑا ایک اہل علم کے درمیان۔ اس کے درمیان مجھے انہوں نے واسطہ بنایا کہ میں یہ بات اپنے حضرت خواجہ عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کروں، اور حضرت کی بات بڑی مؤثر ہوگی کہ وہ جیسے ارشاد فرمائیں سب تعمیل کریں اس کی۔ میں نے آدھا پونا گھنٹہ لگا کر پورا مسئلہ بیان کیا، ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ حضرت جی صاحب کی کوئی ایسی تفصیلی بات کریں گے آگے سے، اور مجھے لکھنی پڑے گی۔ انہوں نے ایک ہی بات فرمائی، کہا یہ ایک شعر لکھو اور ان حضرات کو بھیج دو جو آپس میں جھگڑ رہے ہیں میری طرف سے، کہ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں۔ اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، ہمارا دل کو فارغ اس کام کے لیے ہے۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، لگتا نہیں ہے جی میرا اس اجڑے دیار میں، 4 دن مانگ کر لائے تھے زندگی، 2 کٹ گئے آرزو میں 2 انتظار میں۔ اتنے شارٹ وقت میں اس دل میں اتنا کچھ سما جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب لوگوں کو نہیں دیکھنا، آپ جتنے بیٹھے ہوئے میں سب کے دل دیکھ سمجھ رہا ہوں کہ آپ زخمی بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے میں یہ بات بیان کر رہا ہوں۔ ہر ایک کا زخم الگ الگ قسم کا ہے، ہر ایک کے زخم میں الگ الگ قسم کی چیز پڑی ہوئی ہے، لیکن اب ان زخموں کو اندمال کی ضرورت ہے، مندمل ہونے کی ضرورت ہے۔ اب یہ مندمل کیسے ہوگا، زخم کیسے جڑے گا؟ زخم کے جڑنے کے پہلی مرم اس دل سے سب کو نکال دے، بیغم ہو جائیں گے۔ بس دل سے سب کو نکال دیں، بیغم ہو جائیں گے۔ اب دل سے جب سب نکلے نا، صرف رب رہ گیا تو رب کافی ہے۔ پھر جب آپ کہیں گے نا رب بھی ہو سب بھی ہو، پھر اللہ حوالے کر دیں کہ آج جا مقابلے کر بیٹھ کے دن رات کو۔ یہ میں آپ سے تجربے کی بات کی، اور آپ کو جب یہ بات سمجھ آئے گی نا، آپ کو اپنے پچھلے ہفتے کی اور پچھلے سال کی حماقتیں جو ہے نا جتنی بھی، آپ ان پر افسوس کریں گے، یاری میں نے کتنی بڑی بیوقوفی کی ہے، اتنی بڑی غلطیاں میں کیوں کی ہے میں نے۔ ہائے ہائے، ایک شعر یاد آیا، سنا دیں آپ کو؟ وہ طائب کہتا ہے، اب اندمال زخم کی حاجت نہ رہی، اب اندمال زخم کی، اب درد ہی دوا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، اب درد ہی دوا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ اب زخم کو مندمل ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہوتا ہے کہ خراب ہوتا ہے، زخم جانے خدا جانے بس۔ اور اگلی بات، آپ کو کہ مجھے یہ چیز حاصل ہو گئی ہے، اب میں کہتا ہوں اللہ اس کو ذلیل کرے گا دیکھنا، یہ بھی فقیر کی شان نہیں ہے، فقیر کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، مجھے بھی ان سے ایک نسبت ہے، حضرت پر کسی نے جادو کیا اور کشفاً معلوم بھی ہوا کہ فلاں نے کیا، اور اس سے ان کو تکلیف بھی بہت تھی۔ تو کسی نے کہا حضرت اللہ آپ کے حاسدین کو تباہ کرے، اللہ آپ کے دشمنوں کو تباہ کرے۔ انہوں نے آگے سے فرمایا، وہ پیر بنا پھردائیں، پیر بنا پھردائیں، اللہ کے محبوب کی امت کو بد دعا دے رہے ہو۔ تمہاری بزرگی یہی ہے کہ اس کو بس خدا ذلیل کرے گا دیکھنا، میں دیکھتا ہوں کیسے ہوتا ہے، یہ بھی دعویٰ ہے۔
یہ بھی دعویٰ ہے اس میں۔ اللہ ہمیں استقامت دے، یہ کہو اللہ میری وجہ سے اس کو نہ پکڑنا، اللہ میری وجہ سے اس کو، میری وجہ سے اللہ۔ اب یہ بات بھی اثر اپنے لیے ہے، اللہ کہیں گے اچھا یہ مجھ سے زیادہ سخی ہے، مجھ سے زیادہ اتنا بے پرواہ ہو گیا، یہ جا اگر اس کے یہ جذبات ہے میں نے بھی اسے بخش دیا، چل مزے کر۔ بخشش اپنی چاہیے، نجات اپنی چاہیے ہمیں۔ کہ سارے ذکر، مراقبے اور سارے تصوف کا، پیری مریدی کا خلاصہ یہی ہے کہ اس دل میں اور کوئی نہ ہو، بس۔ حضرت مجذوب جب حضرت تھانوی سے بیعت ہوئے نا تو کسی نے پوچھا کیسے، آج کل جیسے انگریزی والے کہتے ہیں کیسے فیل ہو رہا ہے، کیسے محسوس کرتے ہیں؟ دو شعر پڑھے، کمال کے شعر پڑھے۔ کہا نقش بتاں مٹایا دکھایا جمال یار، نقش بتاں مٹایا دکھایا جمال یار، آنکھ کو میری آنکھ دل کو میرے دل بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ آنکھ کو میری آنکھ، دل کو میرے، ہاں دل تو اب بنا ہے، پہلے تو یہی ہے۔ اچھا وہی بڑے سفید کپڑے پہنے ہوئے، کہاں سے لائے پیسے پتہ نہیں اس نے۔ آج کل بڑی وسکٹیں تبدیل ہو رہی ہیں نا، ہاں یہ بڑی بحث ہوتی ہے نا، آپ کو نہیں پتہ اس کا۔ میں تو دیہاتوں میں رہا ہوں، دیہاتی آدمی ہوں نا، باتیں سمجھتا ہوں ساری۔ اچھا کیوں مفتی صاحب اس طرح ہوتا ہے نا؟ پھر جس وقت سمجھ آئی نا تو کہنے لگے دنیا میں ہوں یا اللہ دنیا کا طلبگار نہیں، دنیا میں ہوں یا اللہ دنیا کا طلبگار نہیں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں۔ اور بازار میں ساری پھرنے والے خریدار نہیں ہوتے، جو الگ الگ کام بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل بات، یہ نقش بتاں جو ہے نا یہ مٹ جائے بس۔ اس کو کہتے ہیں وصول اللہ۔ مولوی عبداللہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ وصول اللہ۔ اور وصول اللہ جو ہو جائے نا اس کے بعد اللہ جل شانہ سے راز نیاز کرنے مشکل نہیں ہوتے، اصل جوہر نصیب ہو جائے، اصل جوہر یہی ہے بس، وہ ہو اور کوئی بھی، وہ ہو اور کوئی بھی۔ انہوں نے اصل میں کلمے پہ غور نہیں کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے علاوہ اور اگر کوئی ہے نا پھر اللہ نہیں ہے، پھر اللہ مزے کرو۔ تو میں یہ عرض یہ کرنے لگا ہوں بس یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے، اور پھر آپ اللہ کے ہو جائیں گے، اللہ آپ کے ہو جائیں گے۔ حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے۔ ہاں وہ کسی اللہ والے کے مرید کو کسی بادشاہ کے وزیر نے تھپڑ مار دیا نا، عجیب عجیب رنگ ہوتے ہیں اللہ والوں کے۔ ایک نے آ کے کہا حضرت مجھے فلاں کے بندے نے مارا ہے۔ شیخ نے کہا قلم کاغذ لاؤ پھر ادھر۔ آج یہ ہم جتنے احتجاج کرتے ہیں نا، چیخیں مارتے ہیں، ٹس سے مس کوئی نہیں ہوتا، ہمارے اندر کچھ نہیں ہے، اصل ہے اپنے اندر کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا، بادشاہ کو خط لکھا فقیر، پہلے کہا کدھر ہے وہ میرا لوٹا اور مسئلہ، لاؤ لوٹے مسئلے کو۔ بادشاہ تک خبر پہنچی کہ اللہ والے نے لوٹا پکڑ لیا ہے اور مسئلہ پکڑ لیا ہے، وہ کانپنا شروع ہو گیا،
خدا کا واسطہ نفل نہ پڑھنے دینا ان کو بھی. اگر میرے خلاف سجدہ ہو گیا، میرے خلاف اگر سجدہ ہو گیا، میں تو گیا، برباد ہو گیا پھر. کیونکہ اہل اللہ کی عداوت کو کھیل مذاق، جس طرح عتاب الہی خطرناک ہوتا ہے نا، اس طرح اللہ والوں کا عتاب بھی مشکل کام ہے یہ. اور جو چھیڑ چھاڑ رکھتے ہیں پھر تباہ ہو جاتے ہیں. خط لکھتے ہیں، خط لکھ کے کہا تمہارے وزیر کو چاہیے کہ میرے مرید سے آ کے معافی مانگ لے، نہ مانگے گا تو کل سے آپ کی حکومت کو ہم ختم کر دیں گے. ہاں، ہماری پہنچ بڑی دور تک ہے. سمجھو یہ کون لوگ ایسی باتیں کر سکتے ہیں جو مخلوق کے ساتھ الجھنے والے ہوں پیار وقت. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں سارے حالات سننے پڑھنے کے بعد، خدا کے ملنے کے لیے آپ کو گنگا بھی ہونا پڑے گا. لب بند، گوش بند، آگے کیا ہے؟ چشم بند. لب بند، گوش بند، چشم بند. گر نبینی نور حق. حضرت فرمایا کرتے تھے جڑیاں اکھیاں بند کر، منہ بند کر اور کان بند کر. خدا نہ تھایا تو پھر مرتا سی، خدا اگر نہ ملے تو پھر مجھ پہ ہنسنا. اللہ اگر نہ ملے اس کے بعد نا، شیخ سعدی کہتے ہیں ایسی ٹھٹا کر گیا تھا، ایسی بات کر گیا. اس کے بعد اگر تو اللہ کو نہ پا سکے نا، مجھ پہ ہنسنا کہ کیسی بات کی تھی اس نے. کیا خیال آپ کا؟ بس یہ ہے سارے سفر کا خلاصہ. میں نے ایک شعر ہے، کسی کو سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، نہ تو براہ خاص ہے. سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ہر لو دے منڈ لکھ لکھ اکھیاں امن تے کھولا ہے کجا ہوں، اتنا ڈٹھیاں صبر نہ آوے تا میں مرشد وال بجا ہوں، تا مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھاں کروڑاں حجاں ہوں. تو میں نے حضرت سے پوچھا، میں نے کہا حضرت آج تو فرض عبادت ہے اور کعبۃ اللہ، اور یہ سلطان بہو کیا کہتے ہیں کہ میرے لیے میرے مرشد کا دیدار جو ہے نا میرے لیے کروڑ حج سے بہتر ہے. تو یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی. ہائے ہائے، جو بات میں بھی آپ سے کر رہا ہوں نا، بہت نے فرمایا اس سینے کے اندر خدا کے بت پالے ہوئے کعبے کے طواف ہی کر کے آئے تو کیا کر کے آئے. کعبہ بھی پھر آیا ہے، اور اس پر حضرت نے فرمایا تھا کفر کعبہ جا رسید، کفر آگے کیا ہے؟ کجاس مسلمانی کجا ماند مسلمانی. بیت اللہ کا طواف بھی کرتا ہے اور بت بھی پال رہے ہیں، نبی کے روضے پہ سلام بھی کرتا ہے اور نبی کی مانتا بھی نہیں ہے. ہاں مسلمانی ہے پھر یہ. تو اصل بات سمجھ آ گئی نا جی سب کو. بس جذبہ انتقام سے آزادی حاصل کر لیں. وہ ایک صنوبر کس کو کہتے ہیں؟ درخت کا نام صنوبر ایک درخت ہے. صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے اور پابا گل بھی. اور پابا ان پابندیوں سے آزادی کو حاصل تو کر لے، ان پابندیوں سے آزادی کو حاصل تو چھوڑ سارے چکروں کو، آزاد ہو. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ بڑے زہد کرتے ہیں، نماز روزے نفلی اعمال، بہت محسوس ہوا کہ اللہ کی محبت اور معرفت کی ایک ذرا بھی حاصل نہیں ہے، ایک ذرا بھی حاصل نہیں.
چاہیے تو یہ تھا کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بہت کچھ حاصل ہوتا نا، کچھ بھی حاصل نہیں۔ کیوں حاصل نہیں ہے؟ اس لیے عشق نہیں اندر۔ عشق کس کو کہتے ہیں؟ عشق اس چنگاری کو کہتے ہیں جو دل میں لگتی ہے نا، سارے غیر کو جلا دیتی ہے۔ اس میں اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ ٹھہرایا ہوا ہے اس نے، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، سارے کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، بات کرنی بڑی آسان ہوتی ہے، اللہ والوں سے لوگوں نے بڑے بغض کیا نا۔ شاہ اسماعیل شہید کے بارے میں ایک آدمی نے کہا یہ بڑا حرامی ہو۔ اللہ، اب ایک آدمی پورے مجمع میں دہلی کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر کہتا ہو اس حرامی کی بات نہ سنو۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ شاہ اسماعیل کو۔ وہ عظیم انسان جس کے باپ اور دادا اور خود اسلام کے لیے ایسا جہاد کیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ صحابہ کے جہاد کے بعد سب سے مبارک جہاد شاہ اسماعیل شہید کا جہاد تھا، جو بالا کوٹ میں آ کے آرام فرمائے، سید گرانہ عظمتوں والے۔ اس کا کیا جواب تھا ڈاکٹر صاحب؟ سارے اٹھ کے مارتے ہیں اس آدمی کو، لیکن نہیں، شاہ جی فرمانے لگے نہ ہوئے ایسا نہ کہ اس مجمع کے اندر بھی میری ماں کے نکاح کے گواہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں حرامی نہیں ہوں، میری ماں کے نکاح کے گواہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیسا خوبصورت جواب دیا، کیسا خوبصورت جواب دیا۔ اب ہمارے مزاج سے تھوڑے ادھر ادھر ہو جائے نا، ہم دادی نانی یاد کرتے ہیں زندگی، اور یہی ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ ایک عارف نے لکھا ہے کہ کسی کے ظرف کو آزمانا ہو نا، اس کو غصہ دلا کے دیکھو۔ اس کو کیا کرو؟ غصہ دلا کے دیکھو، اس کو غصہ دلا کے دیکھو، جو کچھ اس کے اندر ہوگا اگل دے گا، بس بات ہی ختم ہو جائے گی ساری۔ اس طرح کہہ رہے غصے میں آ کے نا سارا کچھ بیان کر سی، بولا گا سننے دو جس لئے کر رہے سی نا، اوہو یار یہ تو بڑا غلط ہو گیا ہمیں۔ اس طرح ہوتا ہے نا، اس لیے صحیح نقشبندی جو ہے نا، نقشبندی حضرت مجدد فرماتے ہیں ہوش بردم، ہوش اپنے ہر دم پر ہوش، نقش پر قدم، خلوت در انجمن۔ تو یہ میری بات خلاصہ بس یہی ہے، اللہ تعالیٰ سفر حرمین نصیب فرمائے، کم وقت ہو کہ زیادہ وقت ہو، سینہ صاف ہو بس، اور وہاں جا کر بھی یہی التجا اور دعا ہو کہ یا اللہ اس حال میں نہ مارنا کہ سینہ نفرتوں سے بھرا پڑا ہو، اس حال میں نہ مارنا کہ دنیا سے جب جا رہے ہوں تو دنیا میں ہی پھنسے ہوئے ہوں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ٹھیک ہے شاہ صاحب، یہ بیان آپ نے ریکارڈ کر لیا نا، اس بیان کو بھی مفتی صاحب کو بھیج دیں گے، اور مفتی صاحب کو بھیجنے کے علاوہ جو کوئٹہ کے ساتھی ابھی جا رہے ہیں نا، آپ بھی ابھی جانے والے ہیں، ڈاکٹر صاحب ان کو ساتھ لے جائیں گے، یہ جہاں کہیں گے راستے میں ان کو اتار دیں گے۔ ٹھیک ہے، راستے کا کہ میں نے کہا، جگہ کا نہیں کہا، اچھا ٹھیک ہے نا، راستے میں اور جگہ میں فرق ہوتا ہے، یہ بھی سمجھنا چاہیے نا۔ ڈاکٹر صاحب ایسا نہ ہو کہ تعمیل کریں، ان کو بارکہ گلیوں میں پھیرتے رہیں۔ ان کو بھی ساتھ لے جائیں گے، اور یہ بھی شاہ ہیں وہ بھی شاہ ہیں، دو شاہوں کے درمیان ہوں گے آپ۔ خوش قسمتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ایک مجذوب بزرگ تھے، ان کو میرے ساتھ بھی بڑا تعلق تھا، میرا بھی ان سے بڑا تعلق تھا، وہ بڑی چاہتے تھے کہ میں ان کے علاقے میں جا کے بیان کروں نا۔ تو مجھے ایک دن کہنے لگے جی کہ حضرت میں اگر آپ کو بتاؤں کہ فلاں جگہ غوث رہتا ہے، آپ اس سے ملیں گے؟ بات کا طریقہ دیکھیں۔ میں کہ جی کیوں نہیں ملیں گے؟
کہ جی میں اگر آپ کو کہوں کہ فلاں جگہ ابدال رہتا ہے اس سے ملیں گے؟ ویڈیو بنا دیں ذرا، میں اپنی جان سیٹ کراں پہلے. دیکھو نا تو پیچھے لگی تھی وہ پرسے چھوٹے تھے نا. آج کل فیس بک پہ چڑھ جاتے لوگ، کہیں گے پیر صاحب کیوں پسینہ آیا ہوا ہے، کمنٹ ہوتے تھے نا. اس لیے آج کل جان سیٹ کرنی پڑتی ہے نا. فوٹو جب مسئلہ ہو نا تو آدمی کو ذرا اپنی جان صحیح کرنی چاہیے نا. تو میں نے کہا جی ہاں. یہ 3-4 باتیں کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی اگر میں آپ سے کہوں کہ فلاں جگہ اللہ کے نبی کی اولاد سے کوئی آدمی رہتا ہے تو آپ ملیں گے اس سے؟ غوث کو تو ابدال تو سارے بعد کے لوگ ہیں. میں نے کہا جی کہ دیکھو میں اللہ کے نبی کی اولاد بچ ہوں نا جی، میرے سے آ کے بیان کر چھوڑو نا. کیسا پھنسایا گیا تھا. اب بندہ نہ کر سکے نہ کر سکے. کہ جی میں اللہ کے نبی کی اولاد سے ہوں. جنید بغدادی کو اللہ نے جو مقام دیا نا، جنید بغدادی نام سنا ہے نا سب نے، ان کو کہتے ہیں سید الطائفہ، سید اس مبارک جماعت کے سردار. اکھاڑے میں اترے نا، پہلوانوں کی کشتی تھی اور بڑا تکڑا انعام تھا. وہ شیخ جنید بڑے تکڑے تھے، بڑے بڑے لوگوں کو پچھاڑ دیتے تھے. جس طرح پہلوان بابا نہیں ہے، وہ مردان میں پٹھانی ہے، پہلوان بابا خان بابا بڑے تکڑے تھے. اب لوگ سارے جمع ہیں، لوگ سارے جمع ہیں تو بڑا انعام ہے. اب اس پہلوانوں کی کشتی میں نا ایک دبلا پتلا فقیر سا آدمی شاہ جی کی طرح وہ بھی کود گیا. ماری کھانی ہے اس نے. اب مقابلہ شیخ جنید سے ہے. اس نے جا کے جنید بغدادی کان میں کہا میں اصل میں ہوں آل رسول ہوں، غریب ہوں، غریب ہوں، پریشان ہوں آج کل بہت زیادہ. کسی کے پیسے دینے ہیں، قرضہ دینا ہے، پیسہ ٹکا نہیں ہے پاس. وہ پہلوان آدمی ہے، آج یہ کشتی کرے گا، کل کسی اور جگہ کرے گا. میں تجھے جب یہاں سے پکڑوں نا تو تو جان بوجھ کے گر جانا. پیسے مجھے مل جائیں گے، میں اپنی سختی دور ہو جائے گی میری. شیخ جنید نے جب یہ بات سنی نا، ہائے ہائے، وہ دبلا پتلا سا آدمی آیا، اس نے جنید بغدادی کو یہاں سے پکڑا. جنید بغدادی جان بوجھ کے گر گئے. تو شاعر کہتا ہے نا شیخ جنید دا جان بوجھ کے ڈھے جانا بڑا چنگا لگتا ہے. شیخ جنید دا جان بوجھ کے ڈھے جانا بڑا چنگا. شیخ جنید گر گئی نیچے. اب یہ پتلا سا سید ہے، مار رہے اوپر سے. انعام ان کو مل گیا. رات کو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور شیخ جنید سے کہا جنید تو نے میری اولاد کی عزت رکھی ہے، اب اللہ تیری عزت رکھیں گے. یہ بات تھی جنید کو جنید بغدادی بنانے والی. کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ سید نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے. یہ اگر آپ کو کہہ دیں میں سید ہوں نا، جھوٹ بھی بولتا ہوں نا، خیر ہے یار، ٹھیک ہے. پھر بھی لیکن سیدوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے. کیا صاحب میرے 2 جاننے والے بزرگ تھے، سادات تھے، انجینئر تھے، اربوں روپے کے مالک، بڑے بزنس ہیں اب بھی ان کے. میرے ساتھ ان کا کوئی تعلق بن گیا. وہ دونوں نقشبندی پیر تھے، لکھنؤ کے تھے. اسلام آباد میں F10 میں ان کے بڑے رہائش وغیرہ بڑا. وہ گزرتے برہما ایک مسجد میں انہوں نے جمعہ پڑھا تو جاتے ہو کہ مجھے ملے اور کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نمبر لے لیا، پھر رابطہ ہوا. خیر میں جب ان سے ملاقات رہی میری، انہوں نے بڑی عجیب بات کی.
انہوں نے کہا جی کہ ہم دونوں بھائی سگار پیتے تھے. سگار کیا پیتے تھے؟ یہ سگریٹ کی اگلی قسم ہے کوئی نا. تو لکھنؤ میں ایک ٹانگے پہ بیٹھے ہوئے تھے نا، ٹانگے پہ، تو پیچھے سے ایک آدمی نے آواز دی شاہ جی. تو میرے دونوں بھائیوں کو سگار لگا ہوا تھا. وہ ٹانگے والا اترا نا، اس نے آگے ہمارے ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا. اور ایک ٹانگے والے نے ہم سے ایک بات کی. تو اس نے کہا بات سنو، میں عام غریب گناہ گار مسلمان ہوں. ہندوؤں کے ملک میں رہ کے میں اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا. ہندوؤں کے ملک میں رہ کے میں سگار نہیں پیتا، سگریٹ نہیں پیتا، حقہ نہیں پیتا، کوئی ایسا کام نہیں کرتا، تاکہ اللہ کے نبی میری وجہ سے قیامت والے دن پریشان نہ ہوں. اور تم آل رسول ہو کے، سید ہو کے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نانا کے طریقے کے خلاف چلتے ہو. اوہو، کہتے ہیں جی کہ بس ایسی بات لگی اس دن. کہتے ہیں میں نے اکٹھے 100 سگار پیے. آج آخری دن ہے. آج کیا ہے؟ آخری دن ہے. انہیں مجھے قسم اٹھا کے کہا جی وہ دن اور آج کا دن جو ٹانگے والے نے کہا نا کہ تم حضور کی اولاد ہو کر تمہیں شرم نہیں آتی. میں گناہ گار آدمی ہوں، ہندوؤں کے ملک میں رہتا ہوں، تم سید ہو کے ایسی غلط حرکتیں کرتے ہو. کہتا جی وہ ٹانگے بان ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا. مجھے کہا جی کہ قسم اٹھا کے کہوں کہ اس دن کے بعد سے کوئی خلاف سنت کام نہیں کیا، کوئی خلاف سنت کام نہیں کیا. یہ بات صرف سادات کے لیے نہیں ہے. اچھا، جس نے بھی امت محمدیہ میں اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا، وہ سب کے لیے یہ بات. کیوں مفتی صاحب؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری بیماریاں پریشانیاں دور فرما. اللہ اپنی رضا ہمیں نصیب فرما، اپنی ناراضگی سے بچا، اپنے غضب غصے سے بچا. اے اللہ ان سارے ساتھیوں کو اپنا مقرب ولی بنا. اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کو زیارت حرمین شریفین کی دولت نصیب فرما. ہم سے، ہمارے بچوں سے، اولاد سے، آل اولاد سے راضی ہو جا. جن ساتھیوں کے دلوں میں جتنے جائز جذبات ہیں اللہ پورے فرما، سب کی خواہشات پوری فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر.